أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. فخلف من بعدہم، پھر ان بزرگوں کے بعد، انبیاء کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو بھی برباد کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی ذاتی خواہشات کی پیروری کرنے لگے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ خرابی دیکھیں گے، الا من تاب، مگر جو ایمان لایا، توبہ کی، وعمل صالحا، نیک اعمال کرتا رہا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. آیت نمبر 59، 60، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم. گزشتہ آیات میں انبیاء، رسولوں اور ان کی بزرگی کا ذکر، اور سجدے کی کیفیات اور سجدے کی حالات، اور اللہ کی محبت میں عبادت اور اللہ رب العزت کے خوف سے رونا. بعد میں کچھ طبقہ ایسا آیا جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز برباد کر دی. یاد رکھیں، ایمان کی، کفر کی ایک واحد پہچان نماز ہے، اور مسلمان معاشرہ اس پہ غور کرے اور اپنے گھروں اور محلوں اور خاندانوں پہ غور کرے کہ ایک عیسائی اگر نماز نہیں پڑھتا، یا ایک یہودی اگر نماز نہیں پڑھتا، ایک مشرک نہیں پڑھتا، ایک منافق نہیں پڑھتا، ایک بدعتی اگر نہیں پڑھ رہا، تو ہمارا اسلامی معاشرہ نماز کے قیام کی حد تک اور مساجد کی آبادی کی حد تک کس تک ہے؟ کوئی بچہ گھر میں ایسا نکلے گا جو نماز کا نام تک نہیں لیتا، کوئی بیٹی ایسی نکلے گی جو نماز کا نام تک نہیں لیتی. کئی داماد آپ کے ایسے ہوں گے، کئی بہنوئی آپ کے ایسے ہوں گے، کئی سالے آپ کے ایسے ہوں گے، کئی دکاندار، کئی بازار والے، کئی تجارت والے، کئی وزراء، کئی اسمبلیوں کے ممبر، جو نماز اور نماز کی سوچ اور نماز کے اہتمام سے بالکل دور ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو پہچاننا ہے اور ادھر کافر کو پہچاننا ہے، تو ان میں فرق ہے نماز کا. اور معاشرہ میں یہ بتا رہا ہے کہ عیسائی اپنے چرچ میں عبادت کرنے میں جو اس وقت ان کی ایوریج جا رہی ہے وہ تقریباً 95% ہے، اور مسلمان کی جو نماز کی ایوریج ہے وہ 1 سے 2 یا 3% ہے. یہودی اپنی کلیساؤں میں جاتے ہیں، سکھ جو ہیں وہ اپنے مندروں میں جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں،
آپ ان کے جانے کی، ان کی حاضری کی، ان کی اپنے مسلک کے مطابق جو عبادتیں بنائی ہیں ان میں ان کی 90+ ایوریج ہے تمام طبقوں کی۔ ایک مسلمان طبقہ ہے جس کی نماز صرف ایک ہوا کا جھونکا ہے، وہ بھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی یہ ایک پڑھ لیتے ہیں، کبھی 2 پڑھ لیتے ہیں، کبھی بس رہ جاتی ہے، کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی رہ جاتی ہے، کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی نماز اگر رہ جاتی تو 7 دن سوگ مناتے تھے۔ کتنے دن؟ جیسے کسی کی ماں مر جاتی ہے، اور اگر ان کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی تو 3 دن اس کا سوگ مناتے تھے۔ اضاعوا الصلاۃ کا مطلب نماز برباد کر دی، برباد کر دی۔ مسجد کی دہلیز تک جو 50 سال کا بندہ آج تک نہیں گیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ عشق رسول کا سیزن زندہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں جو رسول پاک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ نماز سے کتنے دور ہیں اور ظاہری عشق کے کتنے قریب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہو؟ ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا اگر کسی کا دل چاہے نا میرے اس پہلو میں بیٹھ جائے یا اس پہلو میں بیٹھ جائے، تو میرے جانے کے بعد وہ نماز پڑھے، وہ گویا میرے دائیں اور بائیں پہلو کے نیچے آ جائے گا، دائیں اور بائیں پہلو کے نیچے آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کو انتہائی اہمیت دیتے تھے۔ ایک صحابی حضرت اتبان تھے، بیچارے بیمار ہو گئے اور مسجد میں نہیں آ سکتے تھے۔ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کی روح ختم ہو گئی، لذت ختم ہو گئی، ذائقہ ختم ہو گیا، مسجد چھوٹ گئی، سب کچھ گیا، اب میں آ نہیں سکتا، کیا کروں؟ رونے لگے۔ حضور صحابہ کے ساتھ گئے، ان کے گھر پہ گئے، مصلی بچھا کے آپ نے وہاں نماز پڑھی، ان کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، فرمایا بھائی تو ادھر نماز اکیلا پڑھ لیا کر، تجھے میرے پیچھے پڑھنے کا ثواب اللہ دے دیں گے، یہ تیری خصوصیت ہے۔ تیری کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب میرے سانس چلیں گے اور میری زندگی چلے گی اور میں سمجھوں گا میں حیات ہوں، میں کیا ہوں؟ یعنی وہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو تو اللہ نے بھی مردہ کہا ہے۔ کسی بندے زندے کو آپ کہیں گے مرا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ مرا ہوا ہے، برداشت کرتا ہے وہ؟ اس کی بیوی کہاں برداشت کرے گی؟ تو نے میرے میاں کو کیا کہا ہے؟ مرا ہوا ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ مردار ہے، کیا ہے یہ؟ اور نماز کی بربادی کا دوسرا کام دکھلاوے کی نماز، یہ بھی نماز برباد ہو گئی۔ تیسرا کام جان بوجھ کر وقت پہ نماز نہ پڑھنا، یہ بھی نماز برباد ہو گئی۔ چوتھا کام وضو اچھے انداز سے نہیں کیا، یہ بھی نماز برباد ہو گئی۔ پانچواں کام نماز کو بھی پڑھ رہا ہے اور توجہ ساری غیر اللہ کی طرف ہے، شرک اسی طرح ہے، سب کچھ اسی طرح ہے۔ یہ سب کون ہے؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کی ہے۔ نماز کو ایک حقب، ایک نماز چھوڑنے پہ ایک حقب جہنم کا حصہ سزا دی جائے گی، اور حقب بعض حضرات کہتے ہیں 25,000 سال کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 25,000 سال کا ہے، جو ایک نماز چھوڑنے پہ انسان کو عذاب الہی میں کیا کیا جائے گا۔ اور یہ مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت سانپ ڈنگ مارنا شروع کرے گا زور تک، وہ نہیں پڑی ہوگی تو پھر زور کے وقت ڈنگ پڑیں گے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، قیامت تک اس کو ڈنگ پڑتے رہیں، قیامت تک اس کو ڈنگ پڑتے رہیں گے۔ یہ 5 ٹائم جو ہم مسجد میں آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں گھر میں، یہ انقلاب ہے۔
اور یہ 5 ٹائم اللہ کہتے ہیں میں بندے سے راضی ہوں. میں کیا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کی دولت نہیں چھینتا، اس کے جانور نہیں لیتا، اس کی زمینیں نہیں چھینتا، حکومت بھی نہیں چھینتا، اس کی وزارت بھی نہیں چھینتا، بادشاہت بھی نہیں چھینتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر کیا چیز چھین لیتے ہیں؟ فرمایا سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. اچھا، یہ معاشرے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار وقت نہیں ملا، میرے پاس وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا. کتنا وقت چاہیے نماز کے لیے؟ یعنی آدھا گھنٹہ اگر آپ نکال دیں ایک نماز کے لیے تو انشاءاللہ اس میں سب کچھ ادا ہو جاتا ہے. اور وہ اپنی مزدوری بھی کر کے آ گیا ہے، نوکری بھی کر کے آ گیا، نیند بھی اپنی پوری کر چکا ہے، سارا کچھ کر چکا ہے. یہاں کیا کہتا ہے جی اور یار وقت ہی نہیں ملا. وقت ہی، ہمارے بزرگ فرماتے تھے وقت تیرے پاس بہت زیادہ ہے لیکن اللہ نے تجھ سے توفیق چھین لی. اللہ تجھے بلانا ہی پسند نہیں فرما رہے ہیں. اللہ تجھے بلانا ہی. اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ بھائی اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے تو 2 چیزیں یاد رکھیں. ایک تو مسجد میں آنے کا جانے کا آپ کو اللہ توفیق اور ارادے کے ساتھ ہمت دیتے ہیں. دوسرا غریب تر بندہ جو ہے نا وہ آپ سے خوش ہوتا ہے، سمجھو کہ اللہ خوش ہے. اور اگر یہ طبقہ آپ سے دور ہے تو سمجھ جاؤ اللہ بھی دور ہیں. تو اضاعوا الصلاۃ، نماز برباد کر رہے ہیں. آپ اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں، اپنے گھروں میں غور سے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کون بے نمازی ہے. کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے. تو یہ نماز برباد ہو گئی. اور یہ 5 نمازوں کی بات ہو گئی نا. لیکن ایک عصر کی نماز اگر آپ چھوڑیں تو حدیث میں اس کی مثال جو ہمارے نبی نے دی ہے وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہو، اس کو بادشاہت مل جائے، پھر اس بندے کو محل مل جائے، پھر اس بندے کو گاڑیاں، ڈرائیور، نوکر چاکر ساری چیزیں مل جائیں، اس کی دن اعلیٰ رات اعلیٰ ہر چیز اعلیٰ، اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو اور وہ نارمل زندگی بھی جا رہا ہے. اچانک ایک حادثہ ہو، بادشاہت بھی، محل بھی، گاڑیاں بھی، ڈرائیور بھی، بچیاں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، بیوی بھی، پوتے بھی، نواسے بھی، جانور بھی، کتے بھی، بلے بھی، بکریاں بھی، اونٹ بھی، باغ بھی، پارک بھی، دودھ بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سب ملیا میٹ ہو جائے. اس بندے کا جو بالکل نارمل ہے اس کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں؟ ملیا میٹ ہو جائیں، زیرو پہ آ جائے نا وہ. آپ بتائیں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور یہ کام ہو چند سیکنڈ میں ہی ہو جائے، چند سیکنڈ میں ہی ہو جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے اس گھر کی؟ حضور نے فرمایا جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ اس کا یہ سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ بچے 4 ہیں، بیٹیاں 2 4 ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی اولاد کی جو نعمت کا ٹیسٹ ہے اور لذت ہے نا وہ نہیں مل رہی. آپ کو وہ نہیں مل رہی. جو بیٹی اور بیٹے کی توجہ ہوتی ہے نا اپنے والدین کی طرف وہ اس وقت بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور بیٹے اور بیٹیاں اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں کہ بس ہماری اب عمر آ رہی ہے، اب ہم نے کوئی سائڈ لگانی ہے، بس یہ وقت ہے تھوڑا سا گزر جائے، تھوڑا سا گزر جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی اتباع کر لی. میرے بھائیوں جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو گناہ آپ کے نچڑ جاتے ہیں، پھر عورت اور زنا اور شراب اور سود اور بے حیائی اور معاشرے کی بغیرتیاں، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. لیکن جب نماز نہیں ہے تو زنگ لگا ہوتا ہے، زنگ لگا ہوتا ہے، اور شیطان پورے شکنجے میں ہمیں گھسا ہوتا ہے. اور ایسے جب چھوڑتا ہے تو ہمیں زنا کے میدان پہ چھوڑتا ہے، شیطان کے میدان پہ چھوڑتا ہے، حرام کے میدان پہ چھوڑتا ہے. تو بے نمازی خواہشات کا پیروری ہوتا ہے. اور جو نماز والا بندہ ہے اس کی خواہشات نفسانی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو نماز ہی نہیں چھوڑتا، پوری رات کھڑا ہوتا ہے. پوری رات کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہے، پورا قرآن ایک رات میں، ایک رکعت نماز میں، صرف ایک رکعت نماز میں آپ نے پورا کا پورا قرآن
کھڑے ہو کے ختم کر دیا۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ اس تباہی میں داخل ہوں گے اور بربادی میں داخل ہوں گے، ہاں اگر توبہ کرے۔ اب بے نمازی کی توبہ کیا ہے؟ گزشتہ قضا ہو گئی، اللہ سے معافی مانگو، پھر ایک ایک نماز کی قضا کرو۔ اور اگر آپ کو پتہ چلا مجھے 25 سال ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو آج کے بعد ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے 2021 سے لے کر 46 تک 25 سال نماز کی قضا پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی؟ اور سچے دل سے آپ ایک نماز کے ساتھ ایک قضا کر لیں، اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے اللہ آپ کی نمازوں کی قضا آپ کو معاف فرما دے۔ اور اس کے حل کے لیے بھی علماء نے ایک چور راستہ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے، قضائے عمری۔ کیا کر لیں جی؟ رمضان میں جمعہ کے دن ہے ایک نماز قضا کر لیں اور سب نمازوں کی تلافی ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر کوئی بندہ نمازیں چھوڑ کے مر گیا، یہ نمازوں کے اندر وہ بیچارہ بیمار رہا اور اس کی نمازیں جاتی رہی، تو ایک نماز کا فدیہ مرنے کے بعد، ایک نماز کا ایک روزے کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اگر ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکا تو 200 روپیہ 300 روپیہ جو بھی مفتی حضرات آپ کو بتائیں، آپ اس کا ایک دن کا فدیہ دے دیں، مہینے کا کتنا بن جائے گا؟ 9000 روپیہ 300 کے حساب سے۔ اب یہ جو 300 ایک پورے روزے کا فدیہ ہے نا، تو ایک دن کی نمازیں اگر کسی کی رہ گئی تو 5 روزوں کا فدیہ پڑے گا 1500 روپیہ۔ کتنا پڑے گا؟ اور یہ 45,000 روپیہ مہینہ بن جائے گا، صرف ایک مہینے کی نمازوں کا اگر مرنے کے بعد ہم فدیہ دیں۔ تو روزے کا جو فدیہ ایک ہے وہ صرف ایک نماز کا بنتا ہے، اور 5 روزوں کا جو فدیہ ہوتا ہے نا وہ 5 نمازوں کے برابر بنتا ہے، اور یہ میت کے حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی تلافی کروا دیں۔ کیا کروا دیں؟ تو ایمان کے بعد توبہ کر لیں آپ، اور توبہ یہ ہے کہ پہلی میں معافی مانگتا ہوں، اب قضا نہیں ہونے دوں گا، اور ہر نماز ایک نماز کے ساتھ میں انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا۔ پھر بھی اگر کوئی مر جائے آپ اس کا فدیہ دے دیں اگر ہو سکے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، نیک اعمال شروع کرو، توبہ کرو، اللہ کو منوا لو۔ یہ نماز ایک راستہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک جوڑ ہے، ایک رشتہ ہے اللہ کا اور بندے کا۔ اور کمال ہے کہ 2 چیزیں، فاتحہ اور درود شریف، کیا؟ فاتحہ درود شریف، یہ نماز میں آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم جب ہر بار پڑھیں گے آپ فاتحہ میں، تو میرے بھائی ایک مرتبہ اللہ کو پکارو، 70 مرتبہ اللہ جواب دیتا ہے۔ جو روزانہ اس طرح پکارتا ہو کیا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے؟ اور صحابہ کے راستے پہ وہ رہے گا، کبھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا۔ اس طرح درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اگر درود نہ ہو تو ہماری نمازیں قابلیت والی نہیں ہیں۔ یہ درود کا صدقہ ہے کہ ہماری نمازوں کی اونچ نیچ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ کوئی ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اگر آپ حقوق العباد کی بات کریں تو پہلا حساب ہوگا قتل ناحق کا قیامت کے دن۔ کس کا ہوگا؟ قتل ناحق۔ اور اگر آپ حقوق اللہ کی بات کریں تو پہلا حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ پہلا حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اب بھائی منہ اٹھا کے کیسے دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، کبھی نماز پڑھی نہیں؟ تو بھائی گھر میں سکون اور بیماریوں کا خاتمہ نماز سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کو برباد کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ